اچھا، آپ نے ایشوز کافی بیان کر دیے جو ملٹیپل لیولز پہ ہیں. مطلب جو مجھے آپ کی ایک بات اچھی لگی کہ وہ جب ایجوکیشن کی بات کی تو جب آپ کے لیے اسکول کا دروازہ ہی بند ہے تو پھر پرائمری، ہائی اسکول، مڈل اسکول، کالج یا یونیورسٹی تو آؤٹ آف کویسچن ہو جاتی ہے. سو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اور جب ملٹیپل لیول پہ ایشوز ہیں تو میں دو کویشچنس کو مکس کر کے آپ سے نیکسٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نمبر ون، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے ایکسیس آف ایجوکیشن فار ٹرانسجینڈر کمیونٹی، نمبر ون. اور سیکنڈلی، جس طرح آپ خود ایکٹیوسٹ ہیں یا جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن جو اسپیشلی کام کر رہی ہیں ٹرانسجینڈر رائٹس پہ، تو آپ کس طریقے سے ان ایشوز کو میٹیگیٹ کر رہی ہیں؟ اچھا، یہ بڑا اچھا آپ کا بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جس کے اوپر ہم سب مل کے کام بھی کر رہے ہیں، اور ہم بینگ این ایکٹیوسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، بلکہ ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیا معاشرے کو تبدیل کرنے کا. تو معاشرے میں اگر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، بری چیز ہوتی ہے، ہم ہر اس چیز کو ایز این سیریس لیتے ہیں. The thing is کہ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے نا ایک اچھا کام کیا. اس میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ادارے بنانے شروع کر دیے. خواجہ سراؤں کے اسکول کے لیے، خواجہ سراؤں کا پہلا اسکول ملتان کے اندر بنا، پھر بہاولپور میں بنا، اس کی مارکیٹنگ کی گئی. میں 2017 میں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں. 2017 میں ایک نان فارمل اینڈ بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، اس نے ایک انیشیٹو لیا اینڈ آئی واز اپوائنٹڈ ایز دی فرسٹ ایور ٹرانسجینڈر ٹیچر فور ٹرانسجینڈر سٹیزنز. تو وہ جب ایک انیشیٹو لیا تو ہم نے ایک سال تک وہ ملٹیپل جو ہے وہ اسٹیجز کے اوپر وہ پروگرام چلایا، اور اس میں ہم نے ٹرانسجینڈر کا مقصد یہ تھا، ہم نے ان کو بیسک لٹریسی دینی تھی، ہم نے ان کو پڑھنا لکھنا سکھانا تھا، ان کو نام لکھنا سکھانا تھا، ان کو میڈیسن کی ایکسپائری وغیرہ جو روزمرہ کی چیزیں ہمیں سکھانی تھی. وہ ایک ایسا پائلٹ پروجیکٹ تھا جس نے ہمارے نہ صرف دماغ اور ہماری ذہنیت کو براڈ کیا، اور ایکچوئل گراس روٹ لیول مسئلوں کی طرف ہم گئے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ایجوکیشن کو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے اندر انشور کرنا ہے، جو کہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو ہماری فائنڈنگز کیا ہوئیں گی. ان فائنڈنگز کی بیسس پہ جو 2018 میں ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ آیا، جس کے اندر مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے وہ کمیونٹی کی انپٹ لے کے اس کو انیشل ڈرافٹ بنا کے پھر سبمٹ کیا، جس کے اوپر obviously زیرو جو پہلا ڈرافٹ ہوتا ہے ہم اس کو زیرو ڈرافٹ کہتے ہیں، مجھے یاد ہے، وہ بہت برا ڈرافٹ ہوتا ہے. تو بٹ دا تھنگ از کہ اس کی فائنڈنگز ہمارے پیچھے تھی. میں فائنڈنگز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ٹرانسجینڈر ایجوکیشن ہم نے کیا کیا، وہ جب ادارے علیحدہ بنائے، ہم نے خواجہ سراؤں کو انکلوڈ کرنے کی بجائے ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا. وہ جو معاشرے کا طبقہ آلریڈی علیحدہ تھا وہ اور مزید علیحدہ ہو گیا. اس کے اندر ہم نے بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے. خواجہ سراؤں کی ایک زبان ہے جس کو ہجڑا فارسی کہا جاتا ہے، جو کہ برصغیر پاک و ہند میں موجود ہے. 10,000 اس کے الفاظ ہیں جو کہ نارملی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کین اونلی انڈرسٹینڈ. ابھی تو اس کے اوپر ایک پیپر بھی آ چکا ہے. تو اس کے اندر ہم نے قاعدے بنائے کہ خواجہ سرا کمیونٹی کو انڈرسٹینڈنگ کرنے میں جو ہے وہ آسانی نہ ہو. اب وہ جو ہماری فائنڈنگ تھی اس میں بڑا ہمارے پاس یہ آیا، خواجہ سرا کمیونٹی وانٹس ٹو پارٹ آف مین اسٹریم سوسائٹی. وہ اٹ واز گڈ کہ ہم ان کی بیس سیٹ کر کے ان کو ہم بڑے اداروں میں، بیکاز اگر ہم نے خواجہ سرا سے پوچھتے تھے، ہر خواجہ سرا بچے کا بھی یہ ڈریم تھا جو جس طریقے سے دوسرے بچوں کا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنے، ہم انجینئر بنے. The thing is وہ چاہتے تھے کہ ہم دوسرے بچوں کی طرح برابری کی سطح کے اوپر بیٹھ کے نہ صرف تعلیم حاصل کریں بلکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اساتذہ بھی اسی طریقے سے رویہ اختیار کریں جس طرح دوسرے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ابھی کیا ہوا، گورنمنٹ نے کیا کیا، گورنمنٹ نے سیپریٹ انسٹیٹیوشن بنا دیے. جب سیپریٹ انسٹیٹیوشن بنا دیے تو معاشرے کا ایک طبقہ مزید کٹ گیا، کٹ آف ہو گیا. اٹ واز ناٹ انٹری پوائنٹ. تو جب ہم گورنمنٹ لیول کے اوپر پالیسیز کے اوپر بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ شوڈ تھنک ریئلسٹکلی. ہمیں جو ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جب بھی ہم ایکوالٹی لینس کو، میں چونکہ ڈفرنٹ لیولز کے اوپر پڑھاتی ہوں تو میں اس میں بات کرتی ہوں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 نیڈس،
नंबर 2 रियलिटीज एंड नंबर 3 पार्टिसिपेशन। जब ये 3 चीजें मिल के किसी भी पॉलिसी के अंदर शामिल होती हैं, जो पॉलिसी आप किसी वनरेबल ग्रुप के लिए बना रहे हैं, तब वो पॉलिसी अच्छी होती है। तो एजुकेशनल पॉलिसी जो पाकिस्तान की वो लैग करती है इन टर्म्स ऑफ ना उसमें रियलिटीज देखी जाती हैं ट्रांस कम्युनिटी की, ना नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ना पार्टिसिपेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वी नीड इंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की नीड्स, रियलिटीज और पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए इसको मद्देनजर रखते हुए हम अपने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करें, हम अपनी एजुकेशनल पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करें, हम अपने एजुकेशनल इदारों को इंक्लूसिव बनाएं। हमें सेपरेट इदारों की जरूरत नहीं है, हमें अलहदा मजीद सोसाइटी से कटने की जरूरत नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ख्वाजा सरा पढ़े लिखे लोग हैं उनको दे नीड टू टेक देम ऑन बोर्ड, और एक मॉडल वर्क फॉर कम्युनिटी, विद कम्युनिटी एंड बाय कम्युनिटी, इसको लेके अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ मेंटोर्स लाइक यू, लाइक अदर्स, एजुकेशनिस्ट, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो उनकी सुपरविजन के अंदर इस तरह के मॉडल्स डिजाइन करें और उनको पायलट करें और उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाएं। दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर सेक्शन 328 पीपीसी का सेक्शन 328 मौजूद है, जो कि माँ बाप को पाबंद करता है कि वो अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में घर से ना निकालें। तो वी नीड टू डू मोर लेजिस्लेशन कि माँ बाप को ना सिर्फ वो पाबंद करें कि वो अपने ख्वाजा बच्चों को घर से नहीं निकालेंगे, बल्कि इंश्योर करेंगे उनके एजुकेशनल राइट्स, उनके बेसिक जो है वो फंडामेंटल राइट्स। तो एजुकेशनल पॉलिसीज, गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसी बनाने की जरूरत है, इस तरह की गवर्नमेंट को पॉलिसीज लेके आने की जरूरत है जो कि ट्रांसजेंडर फ्रेंडली हों। और जब ट्रांसजेंडर फ्रेंडली चीजें होंगी तभी एजुकेशन सिस्टम इंश्योर हो जाएगा। जब सेक्शन 328 की मैं बात कर रही हूँ, उसमें माँ बाप के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और वो तमाम जो आप कहते हैं ख्वाजा कम्युनिटी के अंदर जो सिस्टम मौजूद है, प्रोटेक्शन सिस्टम, तो उनके ऊपर भी मॉनिटरिंग हो कि क्या ख्वाजा बच्चा, उसकी नए कानून और पॉलिसियां आए कि क्या वो ख्वाजा बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, वो स्कूल्स के अंदर जा रहा है, उनकी इनरोलमेंट हो गई है। तो दिस इज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब माँ बाप ने डिसऑन कर दिया, सोसाइटी ने डिसऑन कर दिया, तो वो बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। तो वहां के ऊपर ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, एंड वी आर रेडी टू हेल्प टू द गवर्नमेंट। एंड और एक्टिविस्ट का जो ये काम है, जो मैं स्पेशली अब विद इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बात करूंगी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर के जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों का ये काम है टू मोटिवेट ट्रांसजेंडर पीपल कि देखें, बिकॉज वी आर जनरेटिंग गुड प्रैक्टिसेस, उनको दिखा रहे हैं कि देखो नाउ वी हैव ट्रांसजेंडर डॉक्टर, ट्रांसजेंडर लॉयर, ट्रांसजेंडर प्रोफेसर, लेक्चरर्स, पॉलिटिशियन, डेवलपमेंट एक्सपर्ट एंड मेनी मोर। तो हम उनको गुड प्रैक्टिसेस दिखा रहे हैं। तो अब उन एक्टिविस्ट का काम है कि कम्युनिटी को मोटिवेट करें और वो एक लिंक बिल्ड करें कि दिस इज लाइफ विद डिग्निटी। मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज बताऊंगी, 2 लोगों का मैं नाम यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करूंगी। इस्लामाबाद में जब आप आईसीटी गवर्नमेंट के फैसिलिटेशन डेस्क के ऊपर आए, आप वहां पे विजिट करें और देखें कि वहां पे 2 ख्वाजा सर आपको बैठे हुए नजर आएंगे और वो आपको टोकन्स देंगे, आपने कोई भी आपका मसला है। तो वो ख्वाजा सर हैं जो कि बेगर्स थे, और उन लोगों को हमने अपने इदारे के अंदर लेके आए। हमारा यहाँ पे ख्वाजा सरा कुरान स्कूल, इट्स अ फेथ बेस्ड लर्निंग सेंटर, बट इट्स अ मिक्स ऑफ द फेथ एंड द अदर, जो कि हमारी अंग्रेजी है, दीनी और दुनियावी मैं उसको कहती हूँ, तो उसका मिक्सचर है। हम उसको लेके आए, उनको बेसिक हमने स्कूलिंग दी, और स्कूलिंग के साथ वी मेक देम रियलाइज कि नहीं, अगर तुम बेगिंग छोड़ोगे तो तुम्हें ये इज्जत मिलेगी और तुम अपनी जो है वो डिग्निटी के साथ जिंदगी गुजार सकते हो। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी एक्टिविस्ट टू मेक देम रियलाइज अबाउट द लाइफ विद डिग्निटी एंड कि अगर इसको मैं कहूंगी जिंदगी तालीम के साथ क्या है और जिंदगी तालीम के बगैर क्या है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट 2018 का, क्या ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है, नोटिफाइड है, या बाकी एक्ट, क्योंकि 25A भी तो है लेकिन इट्स नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, तो क्या ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है और इसके जरिए काम हो रहा है, या
یہ باقی قانونوں کی طرح ہے؟ اور تھوڑے سے کچھ اور اگر اس کے سیلینٹ فیچرز آپ بتا دیں کہ یہ کس طریقے سے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے جو رائٹس ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. بالکل, دس از ویری امپورٹنٹ کوسچن کہ آپ نے 2018 کے قانون کی بات کی. میں نا اس کو 2 حصوں کے اندر کوئکلی آنسر دوں گی. سب سے پہلے کہ ایک بڑی مت ہے ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے کہ جی پاکستان از این اوور لیجسلیٹڈ کنٹری. لیکن میں اس سے نا تھوڑا سا ڈس اگری پتہ کیوں کرتی ہوں. میں آپ کو نا اس کا میرا تھوڑا سا اینگل اس کو دیکھنے کا ڈفرینٹ ہے. میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کے اندر ایک پروویژن موجود ہے, ایک آپ آیت ہے کہ جی یتیموں کا مال نہیں کھانا. اٹ مینس کہ آپ نے دوسروں کا کھا جانا ہے, نہیں. دس از دا شریعہ رول کہ آپ نے اسپیشل پروویژنز لینی ہیں جو کہ آپ کے معاشرے کے اندر پسے ہوئے طبقے ہیں. پھر دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے آئین پاکستان کے اندر اسپیشل پروویژنز موجود ہے کہ آپ نے خواتین اور جو عورتوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اسپیشل قانون بنانے ہیں. دا تھنگ از کہ دس از دا پرائمریلی پرنسپل ٹو کہ وی نیڈ مور لیجسلیشن مور اینڈ مور ٹو پروٹیکٹ دا اوپریسڈ اینڈ ونریبل گروپس ان پاکستان. اب آتی ہوں ڈائریکٹلی 2018 کے قانون کی طرح. 2018 کا قانون وہی قانون ہے, وہی رائٹس دیتا ہے جو کہ ہمارے آئین پاکستان میں بھی ہیں. آئین پاکستان کے اندر شہریوں کو جو حقوق ہیں وہ سارے کے سارے حقوق دوبارہ ایک ریپیٹ کر کے 2018 کے قانون کے اندر ڈال دیے اور ان کے اندر اسپیشل پروویژن ڈال دیے کہ آپ نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. اگر ایجوکیشن رائٹس ہے, رائٹ ٹو اسمبلی ہے, رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے, رائٹ ٹو فریڈم ہے, رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ آل دا رائٹ دیٹ ایوری سٹیزن آف پاکستان ہیو, تو وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو تھرو دس ایکٹ دے دیے گئے ہیں. مطلب میں اکثر ایک بات کرتی ہوں کہ وہ جو گرین CNIC ہے آپ کے پاس بھی اور میرے پاس بھی اور ہمارے خان صاحب کے پاس بھی, تو دس از اے کامن ڈاکومنٹ جو کہ آپ کے ایک پرائم منسٹر اور آپ کے خواجہ سرا کے درمیان ہے. تو وہ جو گرین CNIC آپ کے پرائم منسٹر کو جو رائٹ دیتا ہے وہی گرین CNIC ہمارے خواجہ سرا کو بھی وہی رائٹ دیتا ہے اور وہی رائٹس 2018 کے قانون کے اندر موجود ہیں. تو یس, امپلیمنٹیشن میکنزم از ویک, بہت ویک ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دا تھنگ از کہ ایکٹیوسٹ کے پاس ایک ایڈوکیسی ٹول کٹ آ گئی ہے. ایک ایڈوکیسی ٹول ہے ہمارے پاس کہ hey, you are accountable, this is the law and you promise you will do for the protection of transgender rights. تو اس کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, کالجز, یونیورسٹیز سب کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر انکلوزیو پالیسیز بنائیں گے اور انشور کریں گے سیف environment for the transgender students and same like in other services. So yes, we are advocating for that اور بہت سے ہمارے ایجوکیشن ایکٹیوسٹ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو the thing is کہ جو ہے وہ اس قانون کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے اوپر آگے ہم پرپوزل رکھ سکتے ہیں. پہلے تو وہ ایک چیز جو کتابوں میں نہیں لکھی تھی تو ہمیں سمجھانے کی, ہم کوئی بھی چیز شروع کرتے تھے تو ہمیں انہیں سمجھانا پڑتا تھا اوکے یہ دیکھو یہ آئین پاکستان کے اندر سب کے رائٹس ہیں, تو خواجہ سرا بھی 2009 کی ججمنٹ کے مطابق پاکستان کے شہری ہیں تو ان کو یہ رائٹس دینے ہیں. اب ہم اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں لک مسٹر, دس از دا ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ, اس کے اندر یہ رائٹ ٹرانسجینڈر کے لیے گارنٹی ہے اینڈ یو آر اکاؤنٹیبل, یو آر ریسپانسبل ٹو give all these rights. تو یہ جو ہے وہ چیزیں کچھ بہتری کی طرف آ رہی ہیں. yes it is weak but we need to work more. ہمیں بس احساس سے ذمہ داری دلانا ہے کہ یہ کسی کے حق ہیں تو کسی کی ذمہ داری ہے. تعلیم اگر خواجہ سراؤں کا حق ہے تو اس کو دینا ہماری حکومت کی اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ نایاب, آپ سے بہت کچھ سیکھا اور انفارمیشن آپ کے پاس بہت ہی ہے, لیکن ہمیشہ وقت ہمارا دشمن ہوتا ہے. سو آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کے ساتھ دوبارہ اسی پلیٹ فارم پہ یا کسی اور پلیٹ فارم سے اسی گفتگو کو آگے مزید کنٹینیو کریں. جو آپ کام کر رہی ہیں اس کے لیے ہمیشہ میرے ایپیسوڈ کے اینڈ میں جو ہے دعائیں ہوتی ہیں ہمارے گیسٹ کے لیے, کیونکہ ایکٹیوسٹ ہیں, پروفیشنلز ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ایجوکیشن کا جو کاز ہے اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. سو آئی وڈ give you a lot of prayers. اپنا اچھا کام جاری رکھیں and thank you very much for the time. بہت بہت شکریہ. جی ویورز, ہم بات کر رہے تھے نایاب علی کے ساتھ. انہوں نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس وقت ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا درپیش ہے اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کن کن اقدامات کی فوری ضرورت ہے.
ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارا پروگرام لیٹس ٹاک ایجوکیشن دیکھتے رہیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.